السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، 5 منٹ درس قرآن اور 5 منٹ درس حدیث میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے، اور یہ درس برائے تربیتی و فقہی نکات کے لیے طے کیا گیا ہے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہمارے پچھلے درس میں بات آئی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 1 سے لے کر 5، اس کا ترجمہ میں نے پڑھا تھا، اور اس کے اندر ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ متقی کو۔ اور پھر متقی ہونے کے لیے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں متقیوں کے 200 صفتیں بتائی گئی ہیں، تو ان آیتوں کے اندر اس میں سے 6 صفتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں، یعنی کہ یہ 6 صفتیں اساسی طور پر ضروری ہے، باقی کی صفتوں کو اپنانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر ہدایت پانے کے لیے تقویٰ، اور پھر تقویٰ پانے کے لیے یہ صفتیں بہت ضروری ہے۔ تو اس میں سے پہلے تو یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان بالغیب کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اس پر بھی ہماری گفتگو ہوئی الحمدللہ۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو نماز قائم کرتے ہیں، تو اس ضمن میں ہم کو نماز قائم کرنے پر توجہ دینا ہے۔ اقامت صلاۃ، صرف ادائے صلاۃ نہیں کہا گیا بلکہ نماز قائم کرنا ہے۔ تو ایک آدمی قرآن مجید سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے۔ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے ٹائم پر ادا ہونا چاہیے، اس کے ڈسپلین، اس کے ارکان، اس کے شروط اور اس کے واجبات اور اس کے سنن قولیہ سنن فعلیہ کا اہتمام ہو، اور نواقض اور مکروہات سے بچے۔ تو اس ضمن میں فضیلتیں بیان کروں گا، تاکہ اگر نماز میں کچھ سستی ہو رہی ہے تو ان فضیلتوں کو سننے کے بعد آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، نماز قائم کرنا اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگے۔ نمبر 2، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بینہ کے اندر حکم دے رہے ہیں، یعنی کہ نماز آپ کے اختیاری چیز نہیں ہے کہ آپ نے دل میں آیا تو پڑھ لیا، نہیں تو نہیں، یہ تو حکم ہے۔ اور اس کو عمود کہا گیا۔ عمود کس کو کہتے ہیں؟ جڑ سے، درخت ہوتا ہے تو جڑ سے لے کر آسمان تک جہاں سے پتے شروع ہوتے تو درمیان میں جو تنا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عمود۔ اگر یہ نہ رہے تو پھر درخت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں مسلم ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ہم کہیں گے بھئی تمہارا تنائی کہاں ہے؟ تم بے تنا درخت ہو، تمہارے درخت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نمبر یعنی عمود کا جو ترمذی میں ذکر آیا، حدیث نمبر 2616۔ نمبر 4، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب جب ہوگا، یعنی توحید، مسلمان، اسلام، جہاں پر اس کی اہمیت ہے، تو حقوق اللہ میں نماز، پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں کہ نماز کی تم اگر نماز ہی گڑبڑ رہے تو پھر باقی کے اعمال کا جوابات آپ کیسے دیں گے؟ اور حقوق العباد میں خون کے مسئلوں کے بارے میں، اگر کسی نے قتل کر دیا، اس کی پلاننگ میں وہ شریک رہا، تو اس پر اس کو توجہ دینی چاہیے کہ قیامت میں بہت بھاری گزریں گے اس کے اعمال۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ 5ویں نقطے پر غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جب بھٹکتا ہے تو بعض لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے بھٹکتے ہیں، پہلے اچھے رہتے ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ کر کے بھٹکتے ہیں۔ تو پہلے ان کے اندر سے کیا جاتی ہے؟ امانت داری۔ ایک آدمی میں پہلے امانت داری جاتی ہے، اور آخری میں وہ نماز کی پابندی چھوڑتا ہے تو وہ پورا بھٹکنے کے راستے پر چلا جاتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ صحیح ترغیب میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے آپ گزر رہے تھے تو آپ نے آخری میں جو نصیحتیں کی اس میں سے ایک کیا ہے؟ الصلاۃ والصلاۃ، کہ نماز کی پابندی کرو۔ تو کتنی اہمیت ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ارواء الغلیل میں صحیح کہا ہے۔ نمبر 7، سورہ مریم
آیت نمبر 59 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نماز نہیں پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی ہے۔ ایک انسان اللہ کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مولنا نہیں چاہتا تو اس کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ نماز پر توجہ دے۔ جو نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کی قرآن مجید میں برائی بیان کر رہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ، یہ ناخلف ہے جو نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں برائی بیان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مذمت بیان کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی۔ تو گویا کہ اللہ کے غصے سے بچنا ہے تو ہم کو نماز کی پابندی کرنا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 152 میں نماز کے لیے سستی کرنا اور اس کو ٹالانا یہ منافقین کی علامت بتائی گئی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ نماز کو جاتے ہیں تو بڑے سستی کے ساتھ جاتے نہیں، ہمیشہ نماز کو خوشی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے 8واں نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے سارے احکامات فرض کے وحی کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز فرض کرنے کا ارادہ کیا تو معراج کی رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بغیر جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا۔ اس سے آپ اندازہ لا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، سورہ مومنون کے اندر اللہ نے کامیاب جنت میں جانے والوں کی صفتیں جو بتائی ہیں تو اس میں پہلی جو ٹاپ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ نماز نہیں بلکہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 10 یہ ہے کہ ایک آدمی اگر بھول گیا یا وہ آدمی سو گیا تب تک معافی ہے، لیکن جیسے یاد آ جائے نیند سے بیدار ہوتے ہی اس کو فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جیسے یاد آ جائے فوراً پڑھ لے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی 3 دن کے لیے بے ہوش ہو گیا تو کیا اس پر نماز قضا ہے 3 دنوں کی؟ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 3 دن بھی اس کو قضا کرنا ہے۔ اگر 3 دن سے زیادہ بے ہوش ہو تب اس کا شمار مجنون اور پاگل میں ہوگا، اب اس کی قضا کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام میں مجنون اور پاگلوں پر نماز تو فرض نہیں ہے کیونکہ عقل شرط لگائی گئی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اگر ہم ہٹے کٹے بھی ہوں، صحت مند ہوں، جوان بھی ہوں، ہر کام کر رہے ہوں، صرف نماز ہی نہیں کر رہے ہوں تو پھر وہ کون سا عذر ہے؟ جبکہ بوڑھے کے لیے بھی نماز معاف نہیں، بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اتنے کمزور تھے کہ لوگ آپ کو اٹھا کر لاتے تھے تو آپ مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے عذاب کیا ہے؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ان کو نماز کے لیے رکوع کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یہ لوگوں کو دعوت دیں گے تو ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی اور لوگ جھک نہیں پائیں گے۔ جب جھکنے کا ٹائم دنیا میں ہے وہاں پر نہیں جھک رہے تو پھر قیامت میں کیا حال ہوگا؟ اور جو جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جہنم میں کیسے آ گئے؟ کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین الرجل وبین الشرک اور ایک ہے والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور شرک اور اسی طرح کفر اس درمیان میں حد فاصل کیا ٹھہری ہوئی؟ نماز، ترک نماز۔ جیسے اس نے نماز ترک کر دی، ترک یعنی پوری طریقے سے اس نے بالکل یا ترک کر دی، تب تو وہ آدمی میں اور پھر کفر میں۔ یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں انسان ہوں تو جانور نماز نہیں پڑھتا، اسی لیے بعض علماء کرام نے کیا کہا؟ وہ جانور ہے۔ بعد نے کہا وہ شرک والے کام کر رہا ہے، وہ کفر والا کام کر رہا ہے، کفریہ کام کر رہا ہے۔ بعد نے کہا یہ دھوکہ باز ہے، اللہ سے عہد کرتا ہے، کیونکہ نماز کو ایک جگہ پر عہد کہا گیا، ایگریمنٹ۔ تم ایگریمنٹ کو توڑ رہے اللہ کے ایگریمنٹ کو، تو دھوکہ باز ہے یا دغا باز ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ اور تابعین کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس سے ڈیل نہیں کرتے تھے، اس کو کوئی بڑا عہدہ نہیں دیتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا جاتا کہ فلاں کا گورنر یہ بنا دیا جائے تو کہا کہ اس کی نمازیں کیسی ہے؟ تو کہتے ہیں نماز میں اتنا پکا نہیں ہے۔ تو کہا جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دوسری چیزوں کو بھی ضائع کرے گا، ایسے لوگوں سے بچو۔ تو اتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا نماز سے، اندازہ لگاتے تھے۔ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز افضل عمل، یعنی شہادتین کے بعد افضل عمل کیا ہے؟ تو کہا
टाइम पर नमाज पढ़ना, कभी भी पढ़ ले रहे तो नहीं, टाइम पर नमाज पढ़ना है, इसकी बड़ी फजीलत है। नमाज पढ़ने से गुनाह धुल जाते हैं, नमाज पढ़ने से इंसान के गुनाह और उसके बड़े, इंसान अगर नियत भी कर ले साथ में, छोटे गुनाह तो धुल जाते हैं, साथ में अगर गिड़गिड़ा के कबीरा गुनाह के तौबा भी कर ले तो बड़े गुनाह भी धुल सकते हैं। नमाज क्या है, क़यामत के दिन रोशनी होगी, और ये रोशनी की बड़ी ज़रूरत है। खबर में अंधेरा है, रोशनी काम आएगी, क़यामत के दिन अंधेरा होगा, रोशनी काम आएगी। और खबर में जब पहली रात मुर्दे को जब रखा जाता है तो जब पहली रात जो गुजरती है बड़ी डेंजर होती है, अजाब आना चाहता है तो एक तरफ नमाज ठहर जाएगी, एक तरफ रोज़ा, एक तरफ ज़कात, सारे नेक आमाल ठहर जाएंगे। तो इसलिए अपने आमाल को ज़ाय मत करिए। ये उस वक्त पर साथ देंगे जब कोई बच्चा साथ देने वाला नहीं है, कोई माँ साथ देने वाली नहीं, कोई बीवी साथ देने वाली नहीं, ना जायदाद ना हुकूमत। तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। खबर से बचाव की तैयारी करना चाहिए, आखिरत की तैयारी करना चाहिए। और नमाज और कुरान मजीद की तिलावत सबसे बेहतरीन स्टार्ट है जो अमली तौर पे आप ले सकते हैं कलमे तय्यबा शहादतैन के बाद इंशाअल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और क़ुर्बत नसीब होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइन्नी अलैया बिकसरति सुजूद। एक सहाबी ने कहा, मैं क़यामत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ रहना चाहता हूँ। कौन नहीं चाहता? तो आपने फरमाया तब तो तुम नफिल नमाजें ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। फर्ज तो फर्ज, नफिल नमाजें ज्यादा अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और क़ुर्बत नसीब होगी क़यामत के दिन। दुनियावी मसाइल भी टलते रहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि तुम सब्र और सलाह के जरिए से मदद तलब करो तो अल्लाह की मदद मिलेगी। और मेरा एक बयान है कि नफली नमाजों के ज़रिए से ज़िंदगी में आसानियाँ, वो बयान ज़रूर सुनिए आप, किस तरीके से नमाजों से फ़ायदे होते हैं और इंसान जो मुस्तजाब दुआ बन जाता है। यानी जब आदमी फ़र्ज के साथ नफिल कामों का अहतमाम करता है, ख़ासतौर से नफिल नमाजों का, और इसी तरह कुरान मजीद बहुत ज़्यादा पढ़ता है, तो फ़र्ज लेवल होता है, दूसरा नफिल लेवल होता है, उतना पढ़ता है आदमी, नफिल काम में बढ़ जाता है फ़राइज़ के बाद, तो उसकी दुआ में इतना असर होता है कि लइन सअलनी लउजीबन्ना, अगर उसने दुआ कर दी तो मैं ज़रूर कबूल करूँगा। उसके दुआ में पावर बढ़ जाता है। जब दुआ में पावर बढ़ जाएगा तो ज़िंदगी के सारे काम आपके आसान होते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। एक हदीस में है कि जब बंदा ठहरता है तो उसके सारे गुनाह कंधे पर आकर ठहर जाते हैं, जैसे वो सजदे में जाता है तो उसके पूरे गुनाह धुल जाते हैं। और एक हदीस में है कि 5 मरतबा अगर कोई नहर से सफाई करेगा तो क्या कोई गुनाह बाकी रहेंगे? तो इस तरीके से बगैर नियत के तो छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, नियत के साथ कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फजर की नमाज छोड़कर अगर सोता रहे तो शैतान उसके कान में पेशाब करता है। तो इसलिए हमको कोशिश ये करना है कि अपनी सुबह अल्लाह के जिक्र के साथ हो और उसका हम ख्याल रखें। और नमाज और कुरान की तिलावत, साले आमाल की पाबंदी करने वाले दुनिया के मुसीबतों से, ख़बर के मुसीबतों से और आखिरत के मुसीबतों से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। अब आइए हम चलते हैं दरसे हदीस की तरफ। के दरसे हदीस में जो हदीस हम पढ़ रहे हैं सही बुखारी की पहली हदीस, इस हदीस के रावियों के बारे में मैंने आपको बताया, सनद के बारे में मैंने आपको बताया, इसी तरह फ़िक़ही मसले 10 से ज़्यादा मैंने मामलात, इसी तरह माली मामलात हो, ख़ानदानी मामलात हो, इबादात हो, कितने मसाइल हैं जो सिर्फ नियत की वजह से हल हो जाते हैं। आज के दिन मैं इस पर तवज्जो दूंगा, जैसा कि अरबी में एक मक़ौला है कि अला क़द्र नवाया तअतिल अताया। क्या कह रहे? नियत के मुताबिक अल्लाह की मेहरबानियाँ आती हैं, और अला क़द्र नवाया तातिल बलाया, नीयतें ख़राब होती है तो बलाएँ भी वैसी आते हैं। नीयत अच्छी होती है तो बंदे पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें, अताएँ, मेहरबानियाँ आते रहती हैं। नीयत ख़राब होते रहती है तो बंदे पर उसके बुरे असर भी पड़ते हैं। तो आइए इसके लिए मैं 2 वाक़यात पेश करता हूँ। पहला वाक़या जो सही मुस्लिम के अंदर है कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 2986 यानी 84 यानी 2984 का अगर आप मुताला करते हैं, यानी कि
حدیث نمبر 3000 سے 16 حدیث سے پہلے اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک حدیث ملے گی، بڑی پیاری حدیث ہے، اس کی حدیقۃ فلان سے مشہور ہے، یعنی کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا چٹیل میدان میں، اچانک دیکھتا ہے کہ گرمی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے اور وہاں پر بارش کی سخت ضرورت ہے، بادل سے آواز آتی ہے کہ اس کی حدیقۃ فلان، کہ جاؤ جا کر فلاں نیک بندے کے باغ کو سیراب کر کے آ جاؤ، پانی دے کر آ جاؤ۔ اس کے بعد وہ بادل اتنی سخت گرمی میں پانی بھرتا ہے اور لے جا کر اس باغ والے پر وہ برس جاتا ہے۔ تو یہ آدمی اس بادل کا تتبع کرتا ہے، اس کو ٹریس کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور جا کر اس باغ والے سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آدمی کہتا ہے کہ میرا نام کیوں پوچھ رہے؟ کہا کہ میں نے بادلوں میں سے تمہاری آواز، تمہارا نام سنا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ بادل نے صرف تمہارے پاس ہی بارش برسائی ہے، کہیں اور نہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر میرا نام لیا گیا ہے تو پھر تم سنو، شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ نے فضل فرمایا ہے، میں اپنے جو بھی کھیتی ہوتی ہے اس کا ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں، فیملی کے لیے، اس میں کا ایک حصہ میں واپس اسی کے بڑھوتری کے لیے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے لگا دیتا ہوں، اور اس کا ایک حصہ میں غریبوں کا خیال کرتا ہوں۔ دیکھا آپ نے کتنی اچھی نیت اور کتنا اچھا عمل ہونے کی وجہ سے کتنا اثر پڑتا ہے۔ دوسری طرف ہم سورہ قلم پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 68 کے اندر یہ واقعہ بتایا گیا، اور مفسر کہتے ہیں کہ یمن کے قریب میں شاید یہ واقعہ پیش آیا ہوگا۔ تو وہاں پر ایک بڑا نیک آدمی تھا اور یہ باپ کیا کرتا تھا کہ اپنے باغ کے وہ بھی اسی طریقے سے 3 حصے کرتا تھا، جب بھی زراعت آتی، محصول آتا اور اس کو کھیتی ملتی تو ایک حصہ خود اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، ایک حصہ اس کی بڑھوتری کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھتا تھا۔ لیکن بچے جب جوان ہونے لگے تو بچوں کی نیتوں میں فطور آ گیا، بچوں کی نیتیں بدل گئی۔ ان بچوں نے کہا کہ ہمارا باپ سٹیا گیا تھا، اتنا سارا مال جو ہے غریبوں کو دے رہا ہے، ایسا کرتے ہم صبح صبح جا کر پھل لا لیں گے تاکہ غریب آنے سے پہلے ہی ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے اور غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ لیکن جب جا کر دیکھتے ہیں تو باغ پورے کا پورا تباہ ہو کر خاکستر ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ نیتیں کیا ہونی چاہیے، نیتیں ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اس حدیث کو کتنی توجہ دی گئی۔ آپ جانتے ہیں تاریخ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ثلث دین، اگر 3 حدیثیں، اگر آپ 3 حدیثیں پر عمل کریں گے تو پورا اسلام سمجھ سکتے ہیں۔ ان 3 حدیثوں میں اتنی جامع بات کہی گئی، اس میں ایک حدیث کو تھی انما الاعمال بالنیات۔ اسی طرح اسحاق بن راہویہ نے کہا 4 حدیثیں ایسی ہیں جس پر اسلام گھومتا ہے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے کس حدیث کا ذکر کیا؟ انما الاعمال بالنیات۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے لاکھوں حدیثیں جمع کی ہیں، لیکن اگر یہ پوری حدیثوں میں سے 5 حدیثیں اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو پورا اسلام اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے اندر بھی انہوں نے کون سی حدیث جمع کی؟ انما الاعمال بالنیات۔ پھر اس کے بعد ابن صلاح آئے جو بہت بڑے عالم ہے، خاص طور سے مصطلح کے باب میں ان کی کتاب ہے، مشہور کتاب، سب سے مرجع کی کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح۔ تو انہوں نے 22 حدیثیں جمع کرتے ہوئے کہا کہ پورا اسلام کے عقائد، احکامات، معاملات ہو، اخلاقیات ہو، ان 22 حدیثوں پر یہ گھوم رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ انٹرنیٹ پر میں نے دیکھا ابن صلاح اپنے کلاس میں جو بچوں کو لکھاتے تھے، یعنی کہ آج سے تقریباً لگ بھگ یعنی کہ کئی سال پہلے کی میں بات کر رہے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی اگر آپ 900 سال اوپر اگر آپ چلے جائیں، اتنی پرانے ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں انٹرنیٹ پر کسی عالم نے شیئر کی کہ اس زمانے میں جو شاگرد لکھا کرتے تھے کس دور کی ہے، لیکن ابن صلاح نے جو 22 احادیث کا انتخاب کیا تھا تو ان کے بعد جو لکھتے تھے، پہلے لکھنے کا جو دور تھا تو باقاعدہ کسی نہ کسی زمانے کا باقاعدہ خطی نسخہ ملا ہے۔ اور
اس کے اندر بھی انہوں نے انما الاعمال بالنیات کی حدیث کو نظر انداز نہیں کیا. جتنے بڑے جید علماء تاریخ میں گزرے ہیں وہ اس حدیث کو نظر انداز نہیں کرتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی جب شروعات کی تو انما الاعمال بالنیات ہے. پھر اس کے بعد ابن صلاح کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آئے. انہوں نے آ کر اربعین نوویہ نامی کتاب اور انہوں نے 42 حدیثیں جمع 42 حدیثیں جمع کی. اس کے اندر بھی پہلی حدیث انہوں نے جو رکھی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات. پھر اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم والحکم 58 حدیثیں انہوں نے ایڈ کرتے کہا ہے 50 حدیثیں جس کے اوپر اسلام گھوم رہا ہے. چاہے عقائد کی بات کریں آپ، خاص طور سے احکامات کی اور قواعد اسلام، کہتے ہیں قواعد الاحکام اور قواعد الاسلام کی باتیں اگر کسی پر گھوم رہی ہیں تو یہ 50 حدیثیں. بعد میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کے قریب انہوں نے بلوغ المرام میں احادیث جمع کرتے ہوئے کہا کہ مبتدی ہو چاہے منتہی ہو، اس سے وہ ان احادیث سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی آدمی کو کم سے کم یہ 1000 حدیثیں شروعات میں وہ اربعین نوویہ یا جامع العلوم والحکم ابن رجب الحنبلی کی، اگر وہ حدیث اور فقہ میں سٹارٹ لینا چاہتا ہے. آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید آپ نے حفظ کروا دیا، حفظ کرنے کے بعد اب کیا ہے، تو اگر آپ سٹارٹ لینا چاہتے ہیں تو اربعین نوویہ یا جامع العلوم والحکم تو یہ 42 یا 50 حدیثیں، اور اس کے بعد سیکنڈ مرحلے میں 1000 حدیثیں بلوغ المرام کی ضرور پڑھے. اپنے گھر کے اندر یہ کتابیں ضرور رکھیں انشاءاللہ. قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر احسن البیان مختصر اور یہ کتاب بلوغ المرام اربعین نوویہ، اور اسی طریقے سے اگر آپ جامع العلوم والحکم اتنا تو پڑھے تو انشاءاللہ فقہ اعتبار سے اہم معلومات ہمیں مل جائیں گی. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ ان سارے امور پر علم حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، عمل کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.